حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيض الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عز و جل اپنی کتاب محکم قرآن کریم کے ذریعے سے عالم انسانیت سے مخاطب ہے کہ لوگوں اللہ اور اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت اس لیے مطلوب ہے کہ ممکن ہے عبادت کے زیر سایہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو بچا دو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آدمی جو عبادت کے ذریعے سے ایک سفر طے کر رہا ہے، یعنی آدمی سے انسان بننا، انسان سے مسلمان بننا، صاحب ایمان بننا، یہ ممکن ہی نہیں جب تک انسان کے دل میں اپنے پروردگار کے تعلق سے
احساس سے تشکر نہ پیدا ہو، شکریہ کا احساس نہ پیدا ہو۔ خدا اپنی معرفت چاہتا ہے اور معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے، ورنہ عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں، کیا سمجھ کے کرتے ہیں، ہر ایک کا تصور الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی ذہنیت اور فکر الگ ہے، لہذا ان کی عبادت بھی انہی کے معیار کے اوپر ہوگی۔ اسلام نے عبادت کو سماجی خدمت کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں کہ 2 رکعت نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے اور مسجد میں بھی۔ اس آدمی کو کہ جو ایئر کنڈیشن کا عادی ہے، اپنے گھر میں بہترین قالین پر زندگی گزار رہا ہے، اسے ثواب کا لالچ دے کر کے مسجد بلایا گیا اور پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر صرف اس وجہ سے کہ صرف کندھے سے کندھا نہ ملے بلکہ دل سے دل ملے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے ہاں ہم جانا پسند نہیں کرتے اور کتنے افراد ہیں جو ہمارے ہاں پسند نہیں کرتے، تو کوئی ایک گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں سب کو بلایا جا سکتا ہو، اور وہ خدا ہی کا گھر ہے جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب اگر ہم مسجد میں بھی آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں، تسبیح پڑھ کے چلے جائیں، قرآن پڑھ کے چلے جائیں، تو یہ خود غرضی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ خود غرضی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مجھے جنت اچھی لگتی ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مولانا سے پوچھا کیا ترکیب ہے، انہوں نے چند ذکر بتا دیے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھنے سے اور 100 مرتبہ وہ پڑھنے سے بس ہماری جنت کا انتظام ہو گیا، بقیہ سب جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں، ہم سے اس سے کوئی مطلب۔ عزیزان گرامی، اگر سماجی خدمت کو عبادت سے الگ کر دیا جائے تو اجتماعیت فضول امر ہے، پھر سوائے پریشان ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ 2 رکعت نماز ہم گھر میں جتنے اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، گلی میں آتے ہوئے، کیچڑ میں پیر رکھتے ہوئے، بچتے بچاتے کسی صورت سے یہاں پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں وہ خضوع و خشوع ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اگر مسجد کا عنوان آ گیا تو ثواب خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس مسجد میں ثواب جو مل رہا ہے اس کے علاوہ جماعت کا ثواب ملتا ہے، اجتماعیت کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ 2 آدمی ہو تو کتنا ثواب، 4 آدمی ہو تو کتنا ثواب، اور اس کے بعد جب 10 آدمی ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو بارش کے قطروں کا حساب لکھتے ہیں وہ قلم کاغذ رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس جماعت کے ثواب کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جماعت میں کون سا ایسا سرخاب کا پر ٹکا ہوا ہے کہ اتنا ثواب کہ فرشتے لکھنے سے قاصر؟ یہ ایک آدمی کو انسان بناتے ہوئے، عبادت کے سفر سے اسے مسلمان بناتے ہوئے، صاحب ایمان بناتے ہوئے یہ تقوی کی منزل میں لایا جاتا ہے۔ اس کو اجتماع کا سہیم قرار دیا جا رہا ہے،
اسے عادت ڈالی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ عبادت میں اجتماعیت کو بڑا رول دیا گیا ہے، بڑا حق حاصل ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر مسجد میں ہے۔ ہفتہ بھر ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، جمعے کا دن آ گیا، اب ہر مسجد میں نماز نہیں ہوگی، محلے داری ختم، اب اپنے دائرے سے نکلو اور کم سے کم ایک بڑا دائرہ جو 5.5 کلومیٹر کے ایریے کا ہو، اس لیے کہ 2 نماز جمعہ اس سے کم کے فاصلے پر نہیں ہو سکتی، شرعاً نہیں ہو سکتی، کرنے والے کرتے ہیں، 3 نماز جمعہ قائم کر لیتے ہیں فاصلے کے بغیر۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو چاہے کرتے ہیں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں جہاں نہیں ہوتا۔ اب دوسرے علاقے والے بھی آتے ہیں، مختلف محلے والے بھی آتے ہیں، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، انٹروڈیوس ہوتے ہیں، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک رشتہ داری وہ ہوتی ہے جو نسب اور سبب کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ایک رشتہ داری مسجد کی ہوتی ہے، جماعت کی ہوتی ہے۔ 3 دن ایک ساتھ ایک صف میں نماز پڑھی تو اب نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ وہ صاحب کہاں گئے، نام نہیں جانتے، وہ چشمہ لگاتے ہیں، بوڑھے سے ہیں، مثلا داڑھی ایسی ہے، ہاتھ پیر سے بتا رہے ہیں کہ وہ کون صاحب ہیں۔ ایک تعلق ہو گیا ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو کیوں نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ پتہ لگانا چاہیے، بیمار تو نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی اور مشکل تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم صرف مسجد میں آ کے اور اپنے گھر چلے گئے تو وہی مقولہ ثابت ہوگا کہ ملا کی دوڑ، لیکن یہ ملا کی دوڑ نہیں ہے، یہ مسلمان کی دوڑ ہے، یہ صاحب ایمان کی دوڑ ہے جو ہر میدان میں اپنے قدم جما کے اس کی خدمت کر کے اپنے اسلام کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ خود غرضی ہے کہ ہم عبادت کر کے خود مست ہو جائیں کہ بھائی ہم نے فریضہ ادا کر لیا، نہیں، محلے کی مسجد سے نکلو، نماز جمعہ پڑھو، نماز جمعہ بھی 2 خطبے اور 2 رکعت، خطبے میں بھی کیا پڑھنا چاہیے یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا اور اگلے ہفتے کیا ہونا ہے، ایک منشور ہونا چاہیے پورا پروگرام، اس لیے کہ اسلام حکومتی نظام ہے جس میں نماز جمعہ ذریعہ ہے لوگوں سے خطاب کا، تو سارے پروگرام نماز جمعہ میں طے ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے پبلک کو، مومنین کو، اور اسی میں تقوی کی نصیحت اور وصیت کی جاتی ہے۔ خود خطیب اور امام بھی اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہے اور مومنین کو بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ نماز جمعہ ہفتے میں ہم چہروں سے ملتے ہیں، لوگوں سے آشنا ہوتے ہیں، پھر 2 اجتماعات ہوتے ہیں عیدین کے نام پر، یہ اس سے بڑے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کئی نماز پڑھانا پڑتی ہے، اور اگر مسلمان نے وہ نماز نہ پڑھی تو کچھ نہ کیا، چاہے واجب پڑھے یا نہ پڑھے۔ عیدین کی نماز جو ہے وہ اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی تم روزہ نہیں رکھتے تو سوئیں کیوں کھاتے ہو، تو کہنے لگے کہ آپ بالکل کافر ہو جائیں۔ تو آدمی کو بالکل کافر، عیدین کی نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ نماز اگر ایک نماز کی بھی اہمیت ہے انسان کے دل میں تو کبھی نہ کبھی وہ نمازی بن جائے گا۔
ताना देने की ज़रूरत नहीं है, तशनी करने की ज़रूरत नहीं है, सताने की ज़रूरत नहीं है, ज़ख्म ज़बान लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से मोहब्बत से उसको बुलाइए नमाज के लिए, इसलिए कि ये इबादत परवरदिगार है। अगर मंतिकी गुफ्तगू की जाए तो यकीनन दिल में उतरती है, लेकिन अगर पहली मर्तबा हमने किसी को देख लिया, महल्ले का पहला आदमी, इतनी ज़ोर से सलवात भेजते हैं कि वो शर्मिंदा हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए नहीं है, ये हमारे चढ़ाने के लिए है। हो सकता है दोबारा ना आए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो जाए, इसलिए कि हम खुर के मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं। एक रात पहले मुक़द्दर का फैसला हुआ। मुमकिन है जिनको आप मुस्तकिल नमाजी समझ रहे हों, उनसे पहले वो नमाजी जाए जो अपना पाला बदल के आया। लिहाजा एक बात मैं ज़िम्नन अर्ज़ करूँगा कि गुनाह करके तौबा करना ये फिर भी आसान है इबादत करके इतराने से। इसलिए कि गुनहगार को इस बात का एहसास है कि मैं गुनहगार हूँ, और अगर ये एहसास हो गया तो खुदा माफ़ कर देता है। यही तौबा है, एहसास गुनाह। अगर आदमी को ये महसूस हो जाए कि वाकई हम गुनहगार हैं तो खुदा माफ़ कर देता है, लेकिन खुदा उसे माफ़ नहीं करता है जो समझता है कि मैं इबादत गुज़ार हूँ। इसलिए कि शैतान में एहसास गुनाह ही नहीं था, वो अपनी इबादत के ऊपर मुफ्तखर था। वही समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कोई इबादत गुज़ार नहीं है। तो जो जिसका स्पेशलिस्ट होता है उसी ज़रिए से आजमाया जाता है। इबादत का ये मुतखस्सिस था, एक सजदे से आजमा लिया गया। परवरदिगार मैं ऐसी इबादत करूँगा कि न किसी मलक मुकर्रब ने की होगी, न किसी नबी मुरसल ने की होगी। बस इतनी इजाज़त दे दे कि आदम को सजदा न करो। का ये इबादत नहीं है, इबादत मेरे कहने से है, तुम्हारे चाहने से नहीं है। अगर तुम अपनी पसंद से कर रहे हो तो ये ख्वाहिशात नफसानी की इबादत है। मेरी पसंद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसजुदू, और तुम क्या हो, फरिश्तों से कह रहा हूँ। तो फरिश्ते रह गए या बने इसलिए कि उन्होंने आदम को सजदा कर लिया, और अगर आदम को सजदा न करते तो वही बनते जो इब्लीस बना, शैतान बना। इसका मतलब यह है कि जब आदम के सजदे में इतनी तासीर है कि फरिश्ते बन गए और न करने वाला शैतान बन गया, तो अगर कोई खुदा का सजदा छोड़ दे, जाहिर सी बात है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ईदैन जो है वो जुमे के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा है, और ख़तीब की ज़िम्मेदारी यह है कि वो उस मजमे के मुताबिक जो ईद को अहमियत दे के आया है उनसे गुफ्तगू करे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। उसके बाद एक सबसे बड़ा इज्तिमा है आलमी। खुदा ने पैसे वालों को, जिनके पास इस्तिताअत है, अपने घर बुलाया है। बाद लोग मायूस होते हैं कि भाई खुदा ने हमें महरूम कर दिया है, इसलिए कि पैसे नहीं हैं तो हज नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा कि खुदा ने किसी अमल के सवाब से किसी को महरूम नहीं किया है। मैंने जुमला गुजारिश किया, किसी अमल के सवाब से किसी को महरूम नहीं किया है। हज हमारे ऊपर वाजिब ही नहीं है, इसलिए कि हम मुस्तती,
لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جو ہمیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ ہم اسے ہر قیمت پر کرنا چاہتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی حج پہ جا رہے ہو تو خمس نکالو. اگر خمس نکال دیں گے تو ٹکٹ کا پیسہ کہاں سے بچے گا؟ تو وہ خمس والی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں، حج والی عبادت. اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ خمس نکالنے کے باوجود سماج میں اتنی عزت نہیں ہوتی ہے جتنا حج کرنے کے بعد. ہار پہناتے ہیں، پھول پہناتے ہیں، شال ڈالتے ہیں، محلے میں نام ہوتا ہے. ایک صاحب تو جب حج کر کے پلٹ کے آئے اور محلے کے بنیے کے پاس گئے تو بیچارہ خوش ہو گیا کہ کچھ تو اثر ہوا ہوگا، جتنے بقایا حساب کتاب ہیں وہ. تو اس نے جلدی سے کہنے وہ کاپی نکالو. کاپی نکل آئی، کہنے جہاں میرا نام لکھا ہوا ہے اس سے پہلے حاجی لکھو. تو جب سماج میں ایسی ویلوز قائم ہو جائے کہ ایک دفعہ مکے ہو آئے لوگ نام بھول جاتے ہیں، کردار بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ دودھ میں کتنا پانی ملاتے تھے، یہ بھول جاتے ہیں کہ گھی میں کتنا ڈالڈا ملاتے تھے، سب کچھ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا. لیکن غریب صلوات پڑھے محمد غریب کو خدا نے دعوت میں دی ہے. بیچارے کے پاس کرایہ کہاں ہے؟ ہم نے اسی کو بلایا ہے جس کو کرایہ دیا ہے. خدا انصاف پسند ہے، اسی کو زحمت دی ہے جس کو آنے کی طاقت اور قوت دی ہے. بقیہ کو نہیں بلایا. خامخواہ کی زحمت نہیں کرو، تمہارے اوپر واجب. اب یہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب ہم مکے نہیں جائیں گے تو ہم کو ثواب بھی. یعنی ایک تو ہم غریب ہیں، دوسرے حج سے بھی محروم. خدا نے انتظام کیا کیا ہے کہ امیر زندگی میں ایک مرتبہ جائے گا، عرفات میں وقوف کرے گا، مزدلفہ میں رات گزارے گا، مینا میں بیتوتا کرے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، حج کر کے واپس آ جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر کوئی غریب ہے اور نماز جمعہ میں شرکت کرے تو ہر ہفتے اسے حج کا ثواب. تو اب ہمیں حج کا ثواب لینا ہے یا مکے مال جانا ہے؟ مکے مال کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، اور ان خبیثوں کے سارے مطالبات پورے کرنا پڑیں گے. یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، تب جا کر کے آپ کو مکہ مدینہ دیکھنے کو نصیب ہوگا. تو یہ مکہ مدینہ دیکھنا اور ہے اور حج کا ثواب حاصل کرنا. خدا نے حج کا ثواب غربت میں بھی دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ پیسے والے ایک دفعہ حج کرتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہے اور حج پہ نہیں جا سکتا ہے تو ہر ہفتے. تو کس کو ثواب زیادہ ملا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا عالمی اجتماع، اگر صرف مقصد یہ ہوتا کہ لوگ آئیں اور پتھر کے گھر کا طواف کر کے صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑ لگا کر کے زمزم پی کر کے واپس چلے جائیں تو یہ کسی مہینے بھی ہو سکتا تھا، کسی وقت بھی ہو سکتا تھا. یہ ایک وقت معین کر کے ساری بھیڑ کو جمع کرنا، اکٹھا کر کے ارکان حج اور مناسک حج کو انجام دینے کی دعوت دینا، یہ پریشانی میں اضافے کا سبب نہیں بنتا ہے. جب سب ایک ساتھ آئیں گے، ساری فلائٹیں آئیں گی، مہنگائی ہوگی، چیزوں کی قلت ہوگی، اشیاء کی کمی ہوگی، بازار جو ہے اوپر جائے گا، بھیڑ بڑھے گی، ہوٹل مہنگے ہوں گے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں. کہا جو فائدہ ہونے والا ہے وہ فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. فائدہ کیا ہے
ہندوستان کا مسلمان، ایران کا مسلمان، عراق کا مسلمان، سیریا کا مسلمان، امریکہ کا مسلمان، یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اسلامی فکر اکٹھا ہو کر کے مل کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر کریں۔ اب اگر ہمارے حج میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے تب تو ہم حج کر رہے ہیں، ورنہ طواف کر کے۔ تو اصل مقصد اجتماعیت کا مسائل مسلمین کو حل کرنا ہے۔ ہم مسجد جا رہے تھے 5 وقتہ نماز کے لیے تو محلے کے مسائل ہمارے سامنے تھے، جمعے میں جا رہے ہیں، عیدین میں جا رہے ہیں، شہر کے مسائل سامنے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو عالمی مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، وہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور پوری دنیا میں اعلاء کلمت حق کے لیے کوشش کریں۔ اگر یہ ہے تب تو صحیح ہے، ورنہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کیسے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ زندہ نماز وہی ہے جو مقصد کے ساتھ، جس کو قائم کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کہ جب ہم زیارت میں پڑھتے ہیں تو ایک جملہ ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں انکا آپ نے، قد تحقیق، اقمت الصلاۃ آپ نے نماز قائم کی۔ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ نماز آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، پنکھے کے نیچے، اب تو اکثر مصلوں کے اوپر مسجدوں میں اے سی لگا ہوا ہے، جس بیچارے کو گھر میں نیند نہیں آتی ہے وہ جا کے سجدے میں سو جاتا ہے، بہترین مسجد میں جانے کا بہانہ۔ تو پنکھوں کے نیچے، چھت کے نیچے، بہترین قالین کے اوپر، آرام دہ جانماز کے اوپر نماز پڑھنا اور ہے، برستے تیروں میں نماز قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا اور قائم کرنا۔ امام اگر چاہتے خیمے کے اندر جاتے، خاک کے اوپر تجدید تیمم کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس لیے کہ حالت سفر میں تھے اور حالت خوف میں تھے، اور باہر آ جاتے، نہ تیر لگتا نہ تلوار۔ لیکن نماز حسین کی ہوتی، نماز قائم نہ ہوتا۔ امام کی پوری فکر یہ ہے اقامہ صلاۃ۔ قرآن نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب قائم کرنے کی فکر کرو گے تو پڑھے بغیر تو قائم نہیں ہوگی نا، پڑھو گے بھی ضمناً، یعنی تم اقامہ صلاۃ کے مرحلے میں آؤ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا آسان کام نہیں ہے، نماز قائم کرنے کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، تیر و تلوار برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں برستے ہوئے تیروں کے درمیان مصلی بچھا دیتے ہیں۔ ابھی دینی بلوغ اور مذہبی شعور بالغ نہیں ہوا ہے۔ ابن عباس جیسی شخصیت، مولا جی تیر برس رہے ہیں، جنگ کا ماحول ہے، آپ نے فرمایا اسی نماز کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں۔ جبکہ صف مخالف بھی نماز پڑھ رہی تھی اور امام کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اسی نماز کے لیے۔ یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برستے ہوئے تیروں میں حقیقت نماز پیش کرنا ہے، ورنہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے،
رکعتوں کو گننا نہیں ہے، سجدوں کو شمار کرنا نہیں ہے، روح نماز پیش کرنا ہے جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی مولا کائنات کی صحبت میں شعور اتنا بالغ نہیں ہوا تھا، لہذا مصلی پر آنے کے وقت انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے شعور اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ اب امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ مولا یہ اول وقت ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ کیسے عاشقان نماز ہیں، انہوں نے معرفت الہی حاصل کی ہے، لہذا نماز کا شوق ہے، اشتیاق ہے۔ نماز یعنی خدا سے ملاقات، نماز یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضری، نماز یعنی اللہ اکبر کے سامنے حاضر ہو کر کے مدعا بیان کرنا، التجا کرنا، دعائیں اور مناجات کرنا۔ اگر ہمیں واقعاً نماز کا فلسفہ معلوم ہو جائے تو ہم خدا کی حاضری سے کبھی منہ نہ موڑیں۔ خدا کی بارگاہ میں یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نہیں، یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ جیسے والدین اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ ہمارے سامنے سے، صورت نہیں دکھانا۔ تو اب بچہ تو ہٹ گیا، وہ سمجھتا ہم آزاد ہو گئے، نہیں، صورت نہیں دکھانا، اس میں کتنی ناراضگی ہے۔ تو بعض سزائیں وہ ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو ہم سے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق چھین لی گئی ہے، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ نہیں آنا ہمارے سامنے۔ بہت سے لوگ مسجد کے دروازے میں بیٹھے رہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ہے، ورنہ چند قدم کے اوپر جماعت ہو رہی ہے، شامل ہونے سے کس نے روکا ہے؟ نہیں، خدا نے انہیں اپنے حضور میں طلب نہیں کیا ہے بلکہ بھگا دیا ہے کہ جاؤ، اپنی شکل نہیں دکھانا۔ تو نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رکعتیں گنیں، نماز کا مطلب ہے خدا کے سامنے حاضری۔ اگر مقام کسی کو مل جاتا ہے، منصب کسی کو مل جاتا ہے تو ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا فون آ گیا تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ان سے روابط ہیں، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ان کے گھر جانے کو مل جاتا ہے تو لوگوں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے خدا 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے کس سے تعلقات ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، صلی علی محمد علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے فلاں سے تعلقات ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ ہم سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اس لیے کہ جس کے بڑے سے تعلقات ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو منہ نہیں لگاتا ہے، وہ کم ترین کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ آج امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں اتنے جتن کے باوجود ہم نے یہ ہتھیار بنایا، وہ بنایا، یہ کیا، وہ کیا، ساری دنیا ہمارا لوہا مان رہی ہے، لیکن وہی مان رہے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ جو خدا کو مانتے ہیں وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، صرف خدا کو مانتے ہیں، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے اور اسے اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں رسوا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو امام نے صرف نماز نہیں پڑھی، نماز قائم کی ہے۔ اور ایک پیغام اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ امام جب سفر کر رہے ہیں
تو صرف سفر میں نہیں بلکہ حضر میں بھی ہر شعبے میں ایک ذمہ دار آدمی ہے. امام کی عبادت کا شعبہ اور اس میں اذان کا ایک مامور مؤذن جس کا نام ہے حجاج ابن مسروق، امام کا مؤذن ہے، مسجد کا نہیں ہے، کسی خاص جگہ کا نہیں ہے، امام کے ساتھ رہتا ہے. وہ اذان دیتے ہیں، یہ نماز پڑھاتے ہیں. امام کا خاص مؤذن. یہ 9 محرم کی مغرب تک مؤذن ہے، لیکن 10 محرم کی صبح کا مؤذن تبدیل ہو جاتا ہے. امام حسین کا کیا اہتمام ہے. اب حجاج ابن مسروق اذان نہیں دیتے ہیں. اب امام کا اہتمام یہ ہے کہ آپ نے نوجوان بیٹے کو اذان دینے کی ذمہ داری سونپی ہے. اذان دینا شرف ہے، اذان کہنا افتخار ہے. اور وہ بھی کون اذان کہہ رہا ہے؟ خود امام نے اس نوجوان کو رخصت کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. یہ جملہ امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خود امام حسین بھی رسول اللہ کی شبیہ ہیں، امام حسن بھی رسول اللہ کی شبیہ تھے، لیکن علی اکبر سب سے زیادہ مشابہ تھے. اسی لیے لفظ رسول استعمال کیا ہے رفتار میں، گفتار میں. یہ کربلا میں علی اکبر اذان نہیں دے رہے تھے، تصویر پیغمبر، صدائے پیغمبر گونج رہی تھی، تصویر پیغمبر سے آواز نکل رہی تھی. یہ حجت تمام ہو رہی ہے، ان لوگوں پر حجت تمام ہو رہی ہے جو رسول کی آواز سن رہے ہیں. تم نے رسول کو دیکھا ہوگا نا، پیغمبر کی آواز تو سنی ہوگی، کیا اب بھی تمہیں رسول یاد نہیں آئے؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، رسول کا نواسا ہوں، اب بھی تمہیں رسول یاد نہیں آئے؟ ایک پیغام ان لوگوں کے لیے تھا جو وہاں موجود تھے کہ حسین اذان دلوا کر کے ان کو رسول یاد دلانا چاہتے تھے کہ تم کس کے اوپر نیزہ لگا رہے ہو، کس کو مار رہے ہو، کس کو تلوار سے شہید کر رہے ہو، کس کے اوپر خنجر کا وار کر رہے ہو. اور ایک پیغام آنے والی نسلوں کو دے رہے تھے کہ تم نے کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، رات میں تم سوئے ہوئے بھی ہو، علی اکبر کی اذان صبح سنو، ان کے ماننے والے ہو تو ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نماز کے مصلی پہ آ جاؤ. اس لیے کہ نماز پڑھنا آسان ہے، اذان دینا مشکل ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں آواز بلند کر کے خدا کی کبریائی کا اعلان کرنا اور لوگوں تک اذان کی آواز پہنچانا، یہ بہت مشکل کام تھا جو علی اکبر سے لیا گیا. یہ حسین جوانوں کو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا آقا، تمہارا مولا جس کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے درپے ہو، وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہے. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس آواز کے اوپر تو لبیک کہو. رسول کی آواز نہیں سنی تو علی اکبر کی آواز تو سنو، رسول کی صورت نہیں دیکھی تو علی اکبر کی
صورت دیکھ کر کے ان کی آواز کے اوپر لبیک کہو عزیزان گرامی، حسین نے کربلا کے میدان میں جو نماز قائم کی اس کے لیے چاہنے والے سینہ بسپر ہو گئے۔ یہ نماز آسان کام نہیں تھی، دھوکے دھڑی زخم لگ جانا اور ہے، لیکن ارادے کے ساتھ سینوں پر تیر روکنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ سعید اور زہیر آگے کھڑے ہوئے ہیں، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزو، امام کی نماز، خضوع و خشوع والی نماز، اخلاص والی نماز، ادھر تیر برس رہے ہیں اور سیدہ کا لال نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نماز کا سلام تمام ہوا، چاہنے والے نے آواز دی، مولا اجازت ہو تو گر جائیں، اس لیے ایک آدمی کو گرنے کے لیے 2-3 تیر کافی ہے، پورا سینہ چھلنی ہو چکا ہے۔ مولا اپنی پوری قوت سے کھڑا ہو کر کے آپ کے آگے تیروں کو روک رہا ہوں۔ ادھر امام مصلی سے اٹھے، آکے دونوں کا سر اپنے زانوں پر رکھا، گفتگو شروع کی۔ معلوم ہے کہ ان فداکاروں نے کیا بات کہی ہے۔ ایک جملہ کہا ہے، مولا کیا آپ ہمارے اس کام سے راضی ہو گئے؟ پورا سینہ چھلنی ہو چکا، آقا آپ ہمارے اس عمل سے راضی ہو گئے؟ امام نے دعائیں دیں، لیکن محسوس کیا کہ سعید اور زہیر کا سر زمین پہ پہنچ چکا ہے۔ اٹھا کے پھر رکھا، تھوڑی دیر میں محسوس کیا، پھر زمین پہ آ گیا۔ پوچھا، میرے شیروں کیا تمہیں میرے زانوں کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا، مولا یہ ہمارے لیے افتخار ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ آخری وقت میں آپ کے زانوں پہ ہمارا دم نکلے۔ ہاں ایک خیال مارے دے رہا ہے کہ آخری وقت آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا۔ کہا، میرے چاہنے والوں گھبراؤ نہیں، ماں فاطمہ آئیں گی، گودی پھیلا کے بیٹھیں گی، میرے حسین میری گودی میں آ جا، تیرا سر کٹے تو میری آنکھوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ وہ عزادار جو پچھلے سال تک ہمارے ساتھ مصروف اعضاء تھے اور اس سال ہمارے ہمراہ نہیں ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایثار فرما۔